بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان. اسی طریقہ نہ جڑو ہے روزہ کو ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جڑی قربت اس نے حاصل ہے. سب تو بڑو جڑو رمضان کو مقصد ہے وہ تقوی اور اللہ کو قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی. یہ بھی رمضان مبارک کو جڑو ہے فرض ہونا کو ایک مقصد ہے. بہت سارے لوگ شاید یہ بھی سوچتا ہیں کہ ہمنا رمضان علیہ آئے ہی نہیں تھا، رمضان کا فضائل پہلے نہیں. رمضان آن تو پہلے ہمنا اس کا فضائل، اس کا احکام، اس کا مسائل سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمنا پتہ ہی نہیں اگر رمضان داخل ہو گیا ہے، ہمنا پتہ ہی نہیں رمضان کا فضائل کیا ہیں، اس کا احکام کیا ہیں، اس کا مسائل کیا ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. رمضان کا داخل ہونے تو پہلے ہی ہمیں ان چیزوں کو علم ہونا چاہیے. جس طرح دنیا کو کوئی بھی کام ہم حاصل کریں، پہلے اس کی ڈگری لیں، اس نے سیکھا، اس کے بعد اس نے کرا. اسی طریقہ سے شرعی مسائل کو بھی یہی حکم ہے. اور اسی طریقہ نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ اس کو یہ دسو کہ روزہ جڑا ہے وہ شہوتاں نہ کم کریں. جس طرح ایک حدیث ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اللہ نبی نے نوجوانوں نے خطاب کی، اور نوجوانوں نے خطاب کرا کہ کیونکہ اے نوجوانوں کی جماعت جڑو آدمی تھارا وچ شادی کی طاقت رکھا اس نے شادی کرنی چاہیے. اس وجہ تو کہ شادی کرنا جڑو ایک اکھاں آنکھ انسان کی محفوظ ٹکے رہے، اوراں پرا چیز دیکھن تو آدمی کی آنکھ جڑی ہیں وہ ٹھیک ٹکے رہے. دوسری فرمایا کہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت اس کی شادی انتہائی ضروری ہے. اس میں پاک دامن ہو جائے آدمی، بے حیائی اور برائی جڑی زنا اور بدکاری تو اللہ تعالیٰ ہر مرد کی حفاظت کرواوا. اور شریعت میں سب تو بڑی سزا جڑی ہے حقیقت میں دوا زنا کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمان مائیں پینا سب نے ہماری حفاظت فرمایا اس برا کام دو. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے طاقت ہے تو وہ کیا کرا، شادی کرا. اور فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جڑو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس نے روزہ رکھنا چاہیے. اس کروں کہ روزہ آدمی کی جڑی شہوتیں وہ کم روزو کم کرا. اس نے طاقت کی کمی نہیں آتی، روحانی طاقت اس نے ملا، لیکن یہ ہے کہ جڑی اس کی نفسانی خواہشات میں وہ روزہ وجہ تو جڑی وہ ختم ہو جائیں. اگرچہ یہ حدیث جڑی ہے صرف رمضان نہ خاص نہیں، یا غیر رمضان میں بھی خاص ہے کہ جد بھی آدمی نہ جڑو ہے وہ اپنی پاک دامنی و شک ہے کہ ہوں تکلیف میں پہ جاؤں گا، ہوں غلط کام میں پہ جاؤں گا، تو اللہ نبی نے فرمایا کہ پھر شادی کی طاقت نہیں تو پھر روزہ رکھو، یا تو شادی کرو یا روزہ رکھو. اس وجہ کو کہ اس میں نفس انسان کو جڑوا وہ برائیاں تو اور ہر قسم کا عیب اور بری چیزاں تو جڑوا وہ پاک رہ جاؤ. اور ایک فائدہ اس کو یہ دسو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں آدمی نفس جڑوا وہ انسان کو بچ جائے، اور بری عادتیں تو آدمی بچ جائے. کافی ان چیزوں کو جس آدمی خیال کرے رمضان کو مہینوں بعد خود آتم اندازو لاویں گا کتنی برائیاں تو انسان جڑوا وہ بچ جائے. اور کیونکہ جڑا برائیاں طرف لے جان والی چیز ہے، مثال کا ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، یہ جس جڑی اس طرح کی چیز ہیں، اور انہیں تو جس ٹائم یا شیطان ہے جڑو آدمی نے برائی کی طرف لے جائے تو ویش قید کر دیتا جائے. اس گلوں آدمی کہیں جڑو ہے وہ روزہ کی حالت میں ان چیزوں تو بچ جائے. اور اس ایک فضیلت یہ بھی ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہوا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے نہیں، گویا کہ قرآن کا نزول وہ مہینہ ہوا رمضان مبارک. ٹھیک ہے نہیں، قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. اور رمضان میں بھی جڑا آخری رمضان کا 10 دن ہے، لیلۃ القدر کا جڑا دن ہے، انہاں کے اندر قرآن کریم کو نزول ہوا ہے. اس آیت میں قرآن کی بھی فضیلت ہے اور رمضان کی بھی فضیلت ہے. گویا کہ رمضان کو تعلق قرآن ہے اور قرآن کو تعلق رمضان ہے. اور رمضان میں بھی ہمنا جڑ کرنا ہے کہ خصوصی طور پر قرآن پڑھنا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے نہیں، اگر انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کروں گا اگر ٹائم بچے ہو. یا کہ قرآن آدمی نے کم از کم رمضان میں ہر آدمی نے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک قرآن ضرور وہ ختم کرے، کم از کم کوشش کرنی. اور اگر زیادہ کر سکے تو جتنی اس کی طاقت ہے وہ کر سکے، لیکن 3 دن تو کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے. قرآن نہ تدبر کر گیا سمجھ گیا پڑھنا چاہیے، اسی آیات میں تدبر کرنا، اس میں جڑا مسائل ہیں انہوں نے پڑھنا. اس چیز کو بھی جڑوا وہ خیال ہمنا رکھنا چاہیے. اور اسی طریقہ نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت کے اندر فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کا پر ہے، یعنی اسلام کا ستون مکان بناوا اس واسطے بھی ہم پلر رکھا، ستون رکھا، تھم رکھا گھر میں، جڑا کچا گھر ہم پہلا بناوا تھا اس میں تھم وینتا تھا، تھم ہمارا کندھا پر مکان جڑا وہ قائم رہا۔ اسی طریقے نا اسلام کی بنیاد جڑی ہے وہ 5 چیزوں کا اندر ہے۔ سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ نال کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں۔ اور دوسری چیز نماز ہم قائم کریں، نماز کو قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھ لیں لیکن نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن کیونکہ روزہ پہلا نماز ہے پھر اس کے بعد روزہ ہے، نماز وے گی تو پھر روزہ وے ہو، ٹھیک ہے نہیں۔ اور یہ ستون ہے ایک، فرمایا کہ امود ہے یہ ایک دین کو نماز قائم کرنا، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارا اور پرلا غیر لوگوں کے درمیان جڑی چیز فرق کرنے والی ہے، جڑی دیوار ہے وہ نماز ہے، جس آدمی نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کی۔ اور اس سے کروں بے شمار علماء کا فتویٰ موجود ہیں کہ جڑا آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہیں، انہیں کیا تو علماء کا فتویٰ بے شمار موجود ہیں کہ اس کروں کہ انہوں نے کیوں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن ترکها فقد کفر، جس نے چھوڑ چھڑے تو اس نے کفر کیو، ٹھیک ہے نہیں، جس نے کفر کیو تو وہ مسلمان نہیں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے نماز قائم کرنے والا مجھے بناوا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا مجھے بناؤ، اور خصوصاً اس چیز کی توجہ کرو کہ نماز بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، نجات کو ذریعہ، اللہ نبی سے فرمایا کہ نجات کو ذریعہ ہے نماز، اور فرمایا کہ دلیل ہے جنت میں داخل ہونے کی، بے شمار فضائل ہیں، اور فرمایا کہ 5 وقت وضو کرنے والا جڑا وہ گناہ تو اس طرح پاک ہو گیا کہ جس طرح ایک آدمی ہے کوڑا تو نہر جاتی ہے اور اس میں یغتسل فیہ 5 مرات، وہ آدمی 5 دفعہ اس نہر میں نہاوے تو وہ گناہ تو پاک صاف ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نماز کی پابندی کرنے والا وہ بھی گناہ تو پاک صاف ہو جائے، بے شمار البتہ ہے، اور رمضان کو مسائل کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اس کی بیچ میں آ گئی کہ نماز کی وضاحت جڑی ہے وہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھے ہے کہ ہوں فتویٰ نہیں دیتا، میرا علم اتنا زیادہ نہیں کہ ہوں کس سے کفر کا فتویٰ لانا شروع ہو جاؤں، لیکن علماء بہت سارا، خصوصاً سعودی میں جڑا علماء ہیں انہیں کتاب اور انہوں کا فتویٰ ہوں دیکھتا رہوں کہ وہ یہ کہیں کہ جڑو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس نے روزہ فائدہ ہی کوئی نہیں، کہ اس نے کوئی فائدہ نہیں روزہ، چاہے وہ روزہ رکھا لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے جڑو بنیادی اسلام کو رکن تھو نماز، جڑو روزہ تمہیں پہلا تھو جڑو کسی صورت میں معاف نہیں، وہ اس نے چھوڑ چھڑے تو وہ روزہ رکھ لے تو اس کی کہ گل ہے۔ لیکن یا ہوں ایک علماء کی گل کر رہے ہیں، وہ اپنا کوئی فتویٰ کسی پر نہیں لا رہے، اور یا ہوں کہہ رہے ہوں کہ نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے، نماز آدمی نے کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینی، زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ پھر زکوٰۃ کی بہت ساری قسم ہیں، سونا پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے، کسی کو بکری ہیں تو اس بھی زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے نہ زمین تو جڑی فصل اگے عشر ہے اس کو عشر بھی دینا ہے، پھل نے تو انہوں پر بھی جڑو ہے اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہوئے غریباں کو، اور اسی طریقہ نہ جڑی ہے گاں ہیں تو انہوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اونٹ ہیں اونٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے، پراپرٹی ہے انہوں پر بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ جڑی ہے زکوٰۃ ضروری ہے، فرض ہے یہ آدمی نے۔ اور اس ہے یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر تھارا کو ایک مال تھو، ایک مثال دیوں کہ اگر کسی کو 1,00,000 روپیہ تھو اور وہ 1,00,000 روپیہ آج کی تاریخ میں تم نے بینک کے اندر رکھے ہو اور آئندہ سال اس ٹائم تک وہ بینک کے اندر رہے ہو، اس نے تم نے کوئی اس نے استعمال نہیں کی ہو، وہ محفوظ رہے اس سے جگہ پر، ایسی صورت میں جڑوا ہے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آوائی، اور 100 روپیہ میں جنہیں 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہے، اس حساب میں تم لا لو 1000 پر کتنی آوائی، 10,000 پر، لاکھ پر کتنی آوائی۔ اور زکوٰۃ ایسی ہے کہ جڑو مال دے سارا انسان نے جائز کمایا ہوا ہے، جائز مال بھی اگر کمایا ہوا ہے لیکن اس کی اگر زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ تو وہ مال بھی جڑوا اس کے حرام کو شے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں، وہ حلال حرام دو ہی مل جائے، اس کے حلال مال کے اندر بھی جڑی اگر زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دیں گا تاں ہی وہ مال بھی مارو حلال